السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے شداد اور اس کی جنت کا واقعہ بیان کریں گے۔ کسی زمانے میں عاد نام کا ایک شخص ہوا کرتا تھا جس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ اس نے ایک آسمانی کتاب کا مطالعہ کیا اور اس میں جنت کی صفت اور تعریف پڑھی۔ کہنے لگا کہ میں اس جنت جیسی دنیا میں ایک جنت بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی سلطنت ساری روئے زمین پر دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے وزراء اور اسراء اور سرداروں سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک جنت بناؤں جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کو اختیار ہے، ساری دنیا پر تمہاری حکمرانی ہے، سارے خزانے تمہارے ملک میں ہیں۔ شداد تیار ہو گیا اور حکم دیا کہ مشرق و مغرب سے سونا چاندی ایک جگہ جمع کی جائے اور 300 سال میں میرے لیے جنت تیار کی جائے۔ چنانچہ بکثرت معمہ جمع کیے گئے، ان میں سے 300 کا انتخاب کیا اور ایک کے ماتحت 1000 کارکن مقرر کیے۔ انہوں نے 10 سال تک دنیا کا چکر لگا کر ایک بہترین زمین تلاش کی جو سرسبز و شاداب تھی اور اس میں نہریں اور درخت بکثرت تھے۔ پھر 1 مربع فرسخ میں جنت کی بنیاد رکھی اور ایک اینٹ سونے اور 1 اینٹ چاندی سے جنت کے مکان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ پھر اس میں نہریں اور چشمے جاری کیے اور ایسے درخت لگائے جن کی جڑیں چاندی کی اور شاخیں سونے کی تھیں، اور اس میں مختلف محل یاقوت احمر سے تیار کیے گئے۔ ان میں موتی اور یاقوت آویزاں کیے گئے اور ان کی نہروں میں جواہرات اور موتی ڈالے گئے۔ کستوری اور عنبر نہروں اور درختوں کے درمیان نچھاور کیا گیا۔ جب جنت کے محل پایہ تکمیل کو پہنچ گئے تو شداد کو خبر دی گئی کہ جنت کے محلات تیار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ شداد اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنت کا ملاحظہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ اہل سیر حضرات لکھتے ہیں کہ اس جنت کی تیاری کے لیے شداد کے امیروں اور وزیروں نے اپنی رعایا سے تمام سونا چاندی ظلماً چھین لیا تھا اور کسی کے پاس ذرہ برابر سونا چاندی نہ رہنے دیا۔ صرف ایک لڑکے کے گلے میں 1 درہم کی مقدار چاندی باقی رہ گئی تھی تو اس کو بھی معاف نہ کیا۔ اس نے بھی وہ چاندی چھیننے لگے تو لڑکے نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا اتنی مقدار چاندی بھی کسی کے پاس نہیں رہنے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کا حکم ہے، اور انہوں نے وہ بھی لڑکے سے زبردستی لے لی۔ مظلوم بچے نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، الہی تو جانتا ہے یہ ظالم جو کچھ تیرے غلاموں اور باندیوں سے کر رہے ہیں۔ اے غیاث المستغیثین، ہماری فریاد کو پہنچ۔ اس دعا پر فرشتوں نے آمین کہی۔ مستجاب الدعوات نے اس دعا کو قبول کیا۔ اسی وقت جب کہ ابھی بادشاہ اور اس کا لشکر جنت میں قدم نہ رکھنے پایا تھا کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چنگاڑی ماری تو سب وہیں مر گئے۔ نہ بادشاہ رہا، نہ وزراء، نہ فقیر اور نہ غنی، سب وہیں تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپائی، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بھنک سنتے ہو؟ محترم سامعین، ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب